بسم اللہ الرحمن الرحیم ابواب الدیات۔ ودا یدی دیتن کے معنی آتے ہیں اس بدلے کے جو جانی نقصان دیا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو جانی نقصان پہنچاتا ہے، جانی نقصان پہنچانے کی کئی صورتیں ہیں، مثلا اس کو جان سے ہی مار دے، یہ بھی جانی نقصان ہے، یا اس کو جو ہے زخمی کر لے، زخمی کرنے کی کئی صورتیں ہیں، کوئی اس میں نافیہ کاٹ لیا، ویسے انسان کے اندر تو سبھی عضو نافیہ ہے، تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ ایک یہ ہے کہ وہ کسی کی عزت آبرو کے ساتھ چھیڑ دے، وہ اس ضمن میں نہیں آتا ہے۔ یہ بھی ہے کہ کسی کو عزت کے لحاظ سے، آبرو کے لحاظ سے ویسے اس کو بدنام کر لیا جائے، اس پر الزام تراشی کر لی جائے، وہ الگ مسئلہ ہے، اس کو بھی کہتے ہیں کہ میری عزت کو وغیرہ کی۔ یہاں تو صرف وہ آتا ہے کہ جو جانی جسمانی نقصان پہنچا دے، وہ الگ چیز ہے، وہ ہے تہمت لگانا، تو اس کا الگ سزا ہے۔ وہ ہے کسی کو بدنام کر لینا، جھوٹا پروپیگنڈا اس کے خلاف کرنا، گناہ کے ذیل میں آتا ہے۔ وہ امیر کے ذمہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو تعزیر بھی کچھ کر سکتا ہے، جو اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے وہ اس ضمن میں نہیں آتا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ کسی عضو کو زخمی کر دیا یا کاٹ دیا، کاٹ کر ختم، یا اس کی جان ہی کو مار دیا، اس سلسلے کے احکام ہیں، یہ دیات کہلاتے ہیں، جو اس کا بدلہ دیا جاتا ہے، شرعی طور پر اس کا بدلہ متعین کیا گیا ہے، وہ دیت کہلاتا ہے۔ اس سلسلے میں اعلیٰ درجہ جو ہے وہ قتل کا ہے۔ کسی کو قتل کر لیا جائے، لیکن اس قتل کی بھی تین شکلیں ہیں، تین صورتیں ہیں، شریعت نے اس کی تین صورتیں متعین کی ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ عمدن اس کو قتل کر لے، عمدن، اور ایسے چیز سے قتل کر لے جس سے عام طور قتل ہو سکتا ہے، چاہے وہ دار چیز ہو یا کوئی بھاری چیز ایسی ہو کہ جس کے مارنے سے قتل ہو سکتا ہے، کوئی بڑا ڈنڈا مار دیا اس کے سر پر، یا جو ہے کوئی بڑا پتھر جو ہے اس کے سر پر مار دیا جس سے وہ مر گیا۔ اس صورت کے اندر شریعت نے متعین کیا ہے قصاص۔ اور دوسری قصاص یعنی خون کے بدلے خون، یہ اس کا اصل حکم ہے۔ لیکن اس سلسلے میں دو چیزیں اور بھی شریعت نے دے دی ہے، اس میں کچھ تخفیف بھی کر دیا شریعت نے، اس کو صرف حد قرار نہیں دے دیا گیا، حد کے اندر مصالحت نہیں ہو سکتی، حد متعین من اللہ ہے، مثلا چوری کی حد، زنا کی حد، اس میں کوئی مصالحت کرنا چاہے مصالحت نہیں ہو سکتی۔ مال پر مصالحت کرنے، میں اتنا مال دے دوں گا تو مجھے جو ہے چھوڑ دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے قصاص کو حد نہیں رکھا گیا ہے، کیونکہ اگر یہ حد ہوگا تو پھر اس میں مصالحت نہیں ہو سکتی۔ اس میں
شریعت نے یہ بھی حکم دے دیا ہے کہ اگر فرض کرو کہ ورثہ مقتول جو ہے راضی ہو جائے، دیت پر راضی ہو جائے تو دیت دی جائے، اور دیت کا ہی یہ بیان ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ مقتول دیت پر راضی نہیں ہو جائے، وہ کہیں گے کہ جیسے اس نے ہمارے آدمی کی جان لے لی لہذا ہم بھی اس کی بدلے میں جان لے لیں گے، تو وہ قصاص ہوگا، عدلے کا بدلہ وہ ورثہ کے حوالے کیا جائے گا، وہ اس سے وہ اس کی جان لے لے، یا حکومت ہی یہ جو ہے اس کو قائم کر لے، قتل کے بدلے قتل۔ عام طور زیادہ بہتر بھی ہوتا ہے، اگرچہ ورثہ کے بھی حوالے کرنا جائز ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کچھ غلط طریقے اپنائیں، عزیتیں دے دے کر جو ہے اس کو قتل کرنے غلط طریقوں سے، اس وجہ سے حکومت کی ہی ذمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی کیس کو سنے، تحقیق کر دے، تحقیق کرنے کے بعد جب ثابت ہو جائے تو اس کو قتل کرنا۔ تو دوسری شکل ہے یہ دیت پر وہ راضی ہو جائے۔ تیسری شکل اس میں بھی یہ ہے کہ بالکل ہی اس کو معاف اگر کر لے، ورثہ معاف کر لے۔ فمن اوفی من اخیہ پڑھو نا، فمن أوفي من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان۔ یہاں سے پڑھو نا، لکم حیاتن فی القصاص حیاتن، کیا ہے، کیا آیت ہے؟ ایک کو بھی یاد نہیں، اتنے حافظ ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ۔ بیوقوف۔ چلو چھوڑو، اب کیا ہے اس میں، یہ بھی یاد ہی نہیں ہے۔ تو اگر معاف کر لے ورثہ، بالکل ہی معاف کر لے، تو معاف بھی کر سکتے ہیں، معافی بھی ہو سکتی ہے، بلکہ اس کی بھی ترغیب دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ شریعت کے اندر انہیں بھی اس چیز کا خیال رکھا ہے کہ ایک تو قتل ہو ہی گیا، اب اس کی جگہ دوسرا بھی ہو جائے تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس کو بالکل ہی نظر انداز کر لیا جائے تو یہ تو بالکل اس کے برخلاف ہے، کہ انصاف کے تقاضوں کے برخلاف ہے۔ پھر ہر ایک جرات کر لے گا دوسروں کو قتل کرنے کے لیے، تو اب جو قانون ہی نہیں ہے، پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ اسلام کے خلاف اس کا بڑا پروپیگنڈا کر لیا گیا، یہ دیکھو ایک قتل ہوا تھا، اب اس کی جگہ جو ہے دوسرا قتل کر لیتے۔ اب انہوں نے اس کا حل یہ نکالا تھا کہ اس کی سزا کچھ دے دی جائے، کہ زیادہ سے زیادہ آج کل سزا ہوتی ہے، اگر قتل کہیں ثابت ہو جائے تو اس کو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے۔ حالانکہ اسلام نے اسی کو قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، قصاص کے اندر تو تمہاری زندگی ہے۔ جب قاتل یہ سوچے کہ اگر میں نے قتل کیا ہے تو میں تو خود قتل ہو جاؤں گا،
تو فائدہ کیا نکلا؟ تو نتیجہ نکلے گا کہ لوگ سہم جائیں گے سخت سزائیں جب تک نہ گھناؤنی جرم پر ہوں تب تک ان جرائم کا تدارک نہیں ہوتا ہے. یہ وجہ ہے کہ آج کل قتل عام ہو گیا ہے. کہ عام اس وجہ سے ہو گیا ہے کہ سوچ رہے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، جیل میں پڑے رہیں گے، کیا کریں گے، ہمیں کیا ہے، لیکن اپنا غصہ تو اس پر اتاریں گے تو اس کو نمٹا دیں گے. اور پھر دوسری چیزیں بھی ہیں چھوٹنے کے بہت سے ذرائع ہیں، رشوت ہے، سفارشیں ہیں، اور جو ہے اور بھی کچھ طریقے ہیں. لیکن اسلام نے یہ ہے کہ سخت سزا اس کی یہ رکھی ہے کہ قتل کے بدل قتل. ہاں یہ بھی اس میں آپشن رکھا گیا ہے، اختیار رکھا گیا ہے کہ اگر یہ آپس میں دیت پر متفق ہو جائے، لیکن متفق ہونا ضروری ہے ورثہ کا، مقتول کے ورثہ کا. اگر وہ متفق ہو جائیں تو پھر جو ہے اس کی دیت وہ ادا کر لیں، اور دیت بھی باری دیت ہے. یہ آگے بحث اس کے حدیث کے اندر اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ اس میں 100 اونٹ ہے مختلف عمر کے. یہ چھوٹے عمر کے یہ زیادہ عمدہ اونٹ سمجھے جاتے ہیں، زیادہ قیمتی ہوتے ہیں. تو 100 اونٹ، اور اس میں توازن بھی برقرار رکھا گیا ہے. مطلب 2 سال کا بھی ہے، 3 سال کا بھی ہے، 4 سال کا بھی ہے. تو 4 سال تو پورا مکمل اونٹ ہوتا ہے، بالغ اونٹ ہوتا ہے. تو اس قسم کا تھوڑا سا مطلب کچھ تو وہ ملائے جائے کہ 20 اس میں ہوں گے، 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 تو یہ متوازن رہے گا. تو یہ ہے دیت کی صورت. اور اگر کوئی شخص معافی کر لیتا ہے، ورثہ معافی کر لیتے ہیں، لیکن ایسے تو بہت کم ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہیں کہیں بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے. کیا بھی بہت ساروں نے کہ چلو اب کیا کریں گے، قتل کیا لے لیں گے، لہذا چلو معاف کر لیتے ہیں، اللہ ہی پر فیصلہ چھوڑ لیتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی باز پرسش نہیں ہوگی آخرت کے اندر. جو ہے اگر کسی نے جان بوجھ کر دنیاوی اعتبار سے تو اس کا قتل تو معاف ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دے تو اس کو تو خلود فی جہنم کی سزا ہے. خلود فی جہنم کی سزا تو یا تو کافر کو ہے یا اس کو فرمایا گیا. اگرچہ مفسرین یا علماء نے اس کی تعویل کر لی ہے، یعنی مقصد دوام سے اس کو تعبیر کر لیا گیا ہے، اس کی تعویل کر لیا گیا ہے. من قتل متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا. تو وہاں خلود سے جو ہے مقصد دوام سے تعویل کر لی گئی ہے. لیکن بہرحال جو بھی ہے تو آخرت کے اندر تو سزا ہوگی. آخرت کی جو ہے فیصلے مبنی بر نیت ہوں گے اور مبنی بر انصاف ہوں گے. نیت کو بھی دیکھا جائے گا کہ واقعتاً اس کو قتل کرنے اور ایک دنیاوی مفاد کے لیے یا محض اپنا غصہ اتارنے کے لیے یا دشمنی کو جو ہے اپنی دشمنی کی جو بھڑاس نکالنے کے لیے کسی کو دوسرے کو قتل کر لیا ہے، تو آخرت کے اندر تو اس کی سزا ہوگی. لیکن دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی معاف کر دے تو پھر معاف بھی ہو سکتا ہے. یہ اس میں ہے قتل کے اندر، قتل عمد کے اندر. دوسرا ہے قتل خطا، دوسری قسم. میں نے کہا تھا کہ 3 قسمیں اس کی گئی ہے، تو دوسری ہے قتل خطا. قتل عمد کے اندر وہ ارادتاً اس کو قتل کیا ہے اور ایسی چیز سے جس سے عام طور دوسرا مر سکتا ہے. قتل خطا کے اندر تو یہ ہے کہ ارادتاً وہ قتل نہیں کیا تھا، اس نے کسی شکار کو تیر مارا تھا، وہ غلطی سے اس کو لگ گیا. اس نے
کہیں اور پر کلہاڑا چلایا تھا تو بیچ میں یہ آ گیا، یہ کم وقت اس کی گردن پر لگ گیا. اس طریقے سے یہ قتل خطا کہلاتا ہے. قتل خطا کے اندر تو قصاص کو تو نظر انداز کر لیا گیا ہے، البتہ دیت اس میں لازمی ہے، کیونکہ کسی کا خون کو رائے گاہ نہیں کیا جا سکتا، اس میں اس کو دیت دینی پڑے گی، قصاص نہیں ہو. اور دیت میں بھی فرق رکھا گیا ہے. وہاں جو دیت دے دیں گے قتل کے اندر، قتل عمد کے اندر، قتل عمد کے اندر دیت اس کی ذات پر ہوگی اور بہت بڑا بھاری تاوان یہ پڑے گا اس پر. یہ تقریباً آج بھی کروڑوں روپے کے حساب سے بنتا ہے. لیکن قتل خطا کے اندر جو ہے دیت ہی ہوگی. اچھا، وہاں ایک شرط اور یہ بھی ہے کہ 1 سال کے اندر وہ پورا کرنا ہے، 1 سال کے اندر وہ ادا کرنا ہے. لیکن قتل خطا کے اندر یہ ہے کہ دیت ہی ہوگی، لیکن دیت اس کی ذات پر ہی نہیں ہوگی بلکہ وہ تقسیم ہو جائے گی اس کے عاقلہ پر. عاقلہ درجہ بدرجہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، مطلب اسبات بھی، جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر دوسرے جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان تک بھی جو ہے وہ اس کی توسیع کی جا سکتی ہے. تو چونکہ خطا ہے تو غلطی سے یہ ہوا ہے، تو اس وجہ سے اس کو عاقلہ پر رکھا گیا ہے کہ تاکہ یہ تقسیم ہو جائے. تو کیونکہ یہ خطا جو ہے نا، یہ بھی ایک لاپرواہی کی سزا ہے جو اس نے لاپرواہی برتی ہے، ورنہ ایسے قتل نہ ہو جاتا. تو یہ فرق ہے اس دیت کے اندر، قتل عمد کی دیت کے اندر اور اس دیت کے اندر. یہ 2 فرق ہے. ایک تو فرق وہاں ہے تو اس کی ذات پر پڑتا ہے، اس میں عاقلہ شامل نہیں ہوگا. یہاں جو ہے قتل خطا کے اندر عاقلہ پر پڑتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ 1 سال کے اندر ادا کیا جائے گا، اور یہاں جو ہے قتل خطا کے اندر اس کو 3 سال ادا کیا جائے گا، اس کو 3 سال کے اندر ادا کیا جائے گا. تو 3 سال تک وہ جو ہے اس کا ان سے وہ کچھ لے کر جمع وما کر کے، تو ذرا اس میں تخفیف ہے. یہ ان 2 دیتوں کا یا ان 2 قصاصوں کا یا ان 2 جو ہے ان 2 چیزوں کا حکم جو ہے قرآن کے اندر مصرح ہے. ومن قتل خطأ فتحریر رقبۃ کیا ہے، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہا. پاگل لوگ ہیں، ان کو قرآن پاک کا ایک حرف بھی یاد نہیں ہے. فضول کہتے ہیں حافظ ہے، چراغ دیتے ہیں حافظ. اچھا، تو یہاں جو ہے اب قتل خطا کے اندر یہ فرق رکھا گیا ہے. تو قرآن کے اندر دونوں کا حکم جو ہے مصرح ہے. لیکن ایک قسم اس کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیثوں کے اندر بیان ہے اس کا، اور فقہاء نے اس کو اخذ کر لیا ہے. وہ ہے شبہ عمد. یہ قتل عمد اور قتل خطا کے ایک درمیانی قسم کا قتل ہے. یہ 3 نمبر کا نہیں، بلکہ یہ قتل عمد سے نیچے اور قتل خطا سے اوپر. اسی وجہ سے اس کو شبہ عمد کہا جاتا ہے. یہ قتل شبہ عمد اور قتل خطا میں اس کو فرق کرنا تھوڑا دشوار ہے. وہاں تو صراحتاً یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ بات قتل جو ہے غلطی سے یہ قتل ہوا ہے، داردار چیزیں سے قتل ہوا ہے، لیکن ارادتاً نہیں ہوا ہے بلکہ غلطی سے ہوا ہے. وہاں جو ہے شبہ عمد کے اندر یہ فرق ہے
شبہ احمد کے اندر وہ قتل ہوا ہے، وہ ارادتاً تو تھا، قتل نہیں تھا ارادتاً، البتہ اس کو مطلب زخمی کرنا تھا یا کچھ اور کرنا تھا، لیکن فرض کرو کہ ایک بڑا پتھر نہیں تھا، چھوٹا ہی پتھر تھا، اس نے چھوٹا ہی پتھر اس کو مارا تھا، ارادتاً نہیں مارا تھا اس کو، لیکن اسی سے وہ مر گئے۔ جیسے کوئی کسی کو تھپڑ مار لیتا ہے، وہ کہتے ہیں تھپڑ سے اس کو کیا ہوگا، لیکن زور سے اتنا تھپڑ پڑ گیا اسی میں مر گیا وہ۔ تو چونکہ ارادتاً ہے، ارادتاً اسی کو مارنے کا اس نے قصد کیا، قتل خطا کے اندر اس کو مارنے کا اس نے قصد نہیں کیا، وہ تو کسی اور کو چیز کو جو ہے مارنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن غلطی سے اس کو لگ گیا۔ یہاں جو ہے ارادتاً تو اسی کو مارنے کا کیا ہے، یہ مطلب چوٹ پہنچانے کا، لیکن یہ اس سے مر گیا ہے جس سے عام طور آدمی مرتا نہیں ہے۔ کوئی لاٹھی ماری، لیکن اس کو پتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ اس کی ہڈی وڈی ٹوٹ جائے گی وغیرہ، یا مطلب زخمی ہو جائے گا، لیکن اسی سے وہ مر گئے۔ یہ شبہ احمد کی قبیل سے ہے۔ اس کے اندر شبہ احمد کے اندر بھی دیتی ہوگی، اس میں بھی تخفیف ہے، اس میں بھی دیتی ہوگی، اور اس کا حکم بھی جو ہے قتل خطا ہی جیسا حکم ہے، اس میں بھی جو ہے عاقلہ پر ہی دیت آ جائے گی، اور 3 سال کے اندر ہی پوری کرنی پڑے گی۔ پھر ایک چیز ہے کہ وہ ہے زخمی کر لینا، زخموں کے بھی درجات ہیں۔ ایک زخمی وہ ہے کہ جس کو آگے بتایا گیا موجہ، یعنی ایسا زخم کہ جس میں ہڈی ظاہر ہو جائے، یعنی ہڈی تک وہ زخم پہنچ جائے، ایک معمولی خراش واش وغیرہ یا اس سے نیچے کا زخم، اس کی تفصیل فقہ نے کی ہے کہ کہاں کس قسم کا زخم ہوگا اور اس پر کتنی دیت آ جائے گی اور کیا سزا اس کی ہو جائے گی، تو وہ تو الگ ہے۔ حدیث کے اندر جو آیا ہے کہ زخم کے سلسلے میں یا تو ہڈی توڑ دی، یا جو ہے ایسا زخم دے دیا کہ جو ہڈی تک پہنچ گیا ہے، ہڈی ظاہر ہو گئی ہے، یا مطلب انگلی کاٹ دی ہے، یا کوئی عضو ہی ایسا کاٹ دیا ہے جس سے اس کی تو جان بچ گئی، لیکن یہ ہے کہ وہ نقص زدہ ہو گیا، اس میں نقص پیدا ہو گیا۔ ہاتھ کی 5 انگلیوں میں سے جو ہے اگر ایک انگلی کاٹ دی جائے، ایک ہاتھ کے 5 انگلیوں سے اگر ایک انگلی کاٹ دی جائے، یہ ہاتھ ہی جو ہے یہ ناقص انتفاع رہتا ہے، اس سے آدمی جو ہے پھر مکمل انتفاع حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ دیکھ لو کسی کے بیچارے کا انگوٹھا نہیں ہوتا ہے یا ایک انگلی نہیں ہوتی ہے، اگر دائیں ہاتھ کا ہو تو وہ کھانا مکمل طور کھا نہیں سکتا ہے، وہ کسی چیز کو مکمل طور جو ہے یعنی مطلب وہ ناقص انتفاع ہو جاتا ہے، اس کا انتفاع مکمل نہیں ہو جاتا ہے، تو اس کی دیت بھی کہیں 5 اونٹ کہیں 10 اونٹ کہیں وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی دیت بھی اس کی دیت ہی ہے۔ اور اگر اس کو معاف بھی کر دے تو وہ معاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کی دیت لینا چاہے تو اس کی بھی تعین کر لی گئی ہے کہ کس زخم کی جو ہے کتنی دیت اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ تو یہ اس قسم کے احکام جو ہے اس کتاب الدیات کے اندر آ جائیں گے، تو وہی بیچ بیچ میں جو ہے اس کے بھی تشریح ہوتی رہے گی۔ ایک باب تو پہلے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قائم کیا ہے کہ فی دیت کم ہی من الابل، اونٹوں سے دے دیا جائے دیت، اونٹوں ہی سے دینا ضروری نہیں ہے، یہ دوسرے جانوروں سے بھی دیا جائے گا، ان کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ اسلام کی شریعت صرف عربوں کے لیے تھوڑی ہے، یہ تو پورے عالم کے لیے ہے، اور آگے آ رہا ہے کہ دراہم اور دنانیر سے بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جہاں جس ملک کا جو سکہ چل رہا ہو اسی اعتبار سے اس چیز کی قیمت لگا کر اور اس کے اعتبار سے جو ہے اس کی دیت دلا دی جائے گی۔ پہلی حدیث عن قسم بن مالک قال سمعت ابن مسعود
قال قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دیت الخطا، یہاں جو ہے قتل عمد کی بحث نہیں آئی ہے، یہ قتل عمد نہیں بلکہ یہ آیا ہے قتل خطا۔ 20 ابنت مخاز، بنت مخاز کے 20 اونٹ، اور 20 اونٹ جو ہے بنو مخاز کے ہوں گے، یعنی وہ مادہ ہوں گے 20، اور یہ جو ہے نر ہوں گے ذکور۔ و20 بنت لبون، اور 20 ہوں گے بنت لبون کے، اور 20 ہوں گے جو ہے جزا کے، اور 20 ہوں گے جو ہے حقہ کے۔ اس طریقے سے یہ جو ہے یہ 5 قسم کی ہوں گے اس کے، یہ 5 100 ہو گیا، یہ 100 ہوں۔ عربوں میں یہ پہلے سے یہ دستور تھا، کیسے تھا کس طریقے سے تھا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ دیت کا تصور پہلے ہی سے تھا۔ یہ وہاں سے پتہ چلتا ہے، اس میری کتاب کے اندر بھی وہ واقعہ آیا ہے کہ جس وقت وہ حضرت عبد المطلب کا اس نے نظر مان لیا تھا کہ اگر مجھے آب زمزم مل گیا تو میں جو ہے اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا قربان کروں گا۔ اچھا، پھر اس نے اپنے بیٹوں میں سے جو ہے قرآن اندازی کر لی، قرآن میں جو ہے 3 بار نام نکلا عبداللہ کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے۔ تو وہ نہیں چاہتے تھے اس کو، تو پھر وہ کسی کاہن کے پاس گئے کہ آپ اس کا کیا علاج کریں گے، تو انہوں نے اس کو یہ بتایا کہ آپ ایسا کرو کہ اگر آپ کے یہاں کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کی دیت کیا لے لیتے، تو انہوں نے کہا کہ 100 اونٹ۔ تو انہوں نے پھر جو ہے ایک طرف تو جو ہے 100 اونٹ کا قرا بنا لیا، اور دوسری طرف جو ہے عبداللہ کا جو ہے قرا بنا لیا، اور اس میں جب پہلی بار عبداللہ کا نکلا، دوسری بار عبداللہ کا نکلا، تیسری بار جو ہے پھر اونٹوں کا نکلا، قرا نکلا، پھر اس نے جو ہے 100 اونٹ اس کی جگہ قربان کر دیے تھے۔ تو یہ گویا کہ اس زمانے سے پہلے سے یہ چلا آ رہا تھا، تو اس کو شریعت نے باقی رکھا۔ جو چیزیں مناسب یا قبیل سزا ہے، جو چیزیں زمانے جاہلیت کے اندر، کیونکہ ہر معاشرے کے اندر کچھ نہ کچھ قانون اچھے ہی ہوتے ہیں، لوگ عقل سے ہی اگرچہ اس کو متعین کر لیتے ہیں۔ آج کل کے قانون میں بھی اچھے قانون ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر قانون غلط ہوتا ہے، اچھے قانون بھی ہوتے ہیں۔ تو لیکن چونکہ اب شرعی قانون جو ہے ہمارا مرتب پا چکا ہے، تو اس وجہ سے ان کی اچھائی کے بنا پر یا مروج ہونے کے بنا پر یا آج کل کے حالات کے مناسب ہونے کے بنا پر ہم اس کو لے کر اس کی جگہ کسی شرعی قانون کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ آخری شریعت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس لوگوں کو، اس امت کو جو بحیثیت تشریع کے جو قوانین دینے تھے وہ مکمل طور اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ اس وجہ سے ہم اعتقاداً بھی وہی مان لیتے ہیں، اور عملاً بھی جہاں موقع آئے گا تو عملاً بھی اسی پر ہم عمل کریں گے۔ باقی یہ رہا کہ یہ جو قانون یہ اچھے اور برے ہونا یہ وقتی لحاظ سے ہوتا ہے، اور ہمارے شرعی قوانین جو ہے اس میں ایک تو حتمی ہے کیونکہ منصوص من اللہ و من رسولی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دائمی بھی ہے۔ تو موجودہ قانون کی دائمی ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس وجہ سے آج کل تو یہ بدل نہیں سکتے ہیں، لیکن اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعر بھی تھے، اس وجہ سے اگر ان کے یہاں کوئی قانون اس قسم کا تھا تو اس قانون کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے برقرار رکھا، یا اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا ہے۔ تو قرآن کے اندر تو دیت کا تذکرہ آیا، فدیۃ مسلمۃ، لیکن اس کی تفصیل نہیں آئی۔ تفصیل جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمائی ہے کہ یہ دیت دے دی جائے۔ پھر دوسری حدیث آئی ہے عبداللہ ابن مسعود کی،
یہ اوپر والی حدیث ہے، یہ ابن مسعود کی حدیث پر یہ بحث ہے۔ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں حدثنا ابو ہشام رفاعی حدثنا ابن ابی زائدہ ابو خالد احمر عن حجاج بن ارطانہ، یعنی اس سند سے بھی ایسا ہی یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آ گئی ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آ گئی ہے، اور باب کے اندر عبداللہ بن عمر بھی ہے۔ حدیث ابن مسعود لا نعرف مرفوع الا من هذا الوجه، یہ امام ترمذی فرما رہے ہیں کہ اسی سند سے یہ جو ہے مرفوع ہے۔ وقد روی عن عبداللہ موقوفا، کہتے ہیں ان سے یہ موقوفاً بھی یہ مروی ہے۔ وقد ذهب بعض اہل العلم الى هذا وهو قول احمد و اسحاق، کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے بعض عالم اس طرف گئے ہیں، اور یہ امام احمد و اسحاق کا جو ہے مسلک ہے۔ وقد اجمع اہل العلم علی ان الدیۃ تؤخذ فی ثلاث سنین فی کل سنۃ، اس میں اتفاق ہے کہ یہ 3 سال جو ہے لے لی جائے گی ثلث دیت، یعنی 3 سال میں ثلث دیت لے لیا جائے۔ یعنی ثلث دیت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سال میں 33 اونٹ لے لیے جائیں گے، دوسرے سال میں بھی 33، اور چوتھے سال میں 34 اونٹ لے لیے جائیں گے، اس طریقے سے 3 سال کے اندر لے لیا جائے گا۔ وراؤ ان دیت الخط علی العاقلہ، اور اس میں بھی اتفاق ہے کہ انہوں نے دیت خطا کو عاقلہ پر بھی ڈالنے کو جائز قرار دے دیا۔ فرا بعضهم ان العاقلۃ قرابت، عاقلہ سے کون مراد ہوگا؟ عاقلہ کا مطلب اصل یہ ہوتا ہے کہ جن کے بل پر کوئی شخص اپنی زندگی گزار کر لیتا ہے۔ پہلے دور کے اندر خاندانی سسٹم تھا، تو خاندانی سسٹم کے اندر یہ ہے، آج بھی ہے کہیں نہ کہیں کسی قدر یہ موجود، تو خاندانی زندگی میں جو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر اچھے اور برے کام میں اس کو جو ہے ساتھ دے دیتے ہیں، یعنی اچھے جو وہ کام کر لیتا ہے خوشی غمی کے موقع پر، بالخصوص خوشی غمی کے موقع پر اس کے وہ کام آتے ہیں، جیسے خاندان والے اس وقت کام آ جاتے ہیں ایک دوسرے کے۔ اچھا، آج کل ایک نیا سسٹم بھی پیدا ہو گیا، وہ ہو گیا پارٹی سسٹم، تنظیمی سسٹم۔ تو کوئی شخص اپنی زندگی، اپنی امیج جو بنا لیتا ہے وہ اپنی پارٹی کے بل پر بنا لیتا ہے، اور دوسرا یہ سوچتا ہے اگر میں اس کے ساتھ چھیڑوں تو اس کے تمام پارٹی والے جو ہے الرٹ ہو جائیں گے اور میرے سے وہ بدلہ لے لیں گے۔ تو اس وجہ سے آج کل کے یہ عاقلہ کے اندر یہ بھی شامل ہو سکتے ہیں کہ اگر جو ہے کسی پارٹی کا آدمی مارا گیا ہے تو اس پارٹی کے افراد پر جو ہے، اس تنظیم پر جو ہے وہ اس کا عاقلہ قرار دے کر ان سے جو ہے وہ دیت ڈالی جا سکتی ہے، اور جہاں خاندانی سسٹم ہو وہاں خاندانی لوگوں پر ڈال دی جائے گی۔ تو اس زمانے کے اعتبار سے یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان دیت الخط اللہ کرا فرا بعضهم عاقلہ کون ہے؟ قرابت الرجل، اس کے قریبی رشتہ دار، من قبل ابی ہے۔ یہ امام مالک، امام شافعی کا۔ بعض نے کہا انما دیت الرجال دون النساء، بعض نے کہا یہ مردوں سے لی جائے گی، عورتوں اور بچوں سے نہیں لی جائے گی، اور اسبا سے، اور یحتمل کل رجل منہ ربع دینار، اور اس میں سے ہر ایک شخص ربع دینار۔ یہ ربع دینار جو ہے، دینار کا چوتھا حصہ، دینار تو عام طور اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، 1 دینار 10 درہم کا ہوتا ہے یا 12 درہم کا، تو اگر 10 کا ہے تو پھر 2.5 روپے بن جائیں گے، اگر 12 کا ہے تو پھر 3 بن جائیں گے، تو ربع دینار اس سے لیا جائے گا، اور اگر پھر وہ کم پڑ جائے گا تو پھر اس سے اور جو رشتہ دار ہوں گے تو ان سے لے لی جائے گی۔ وقد قال بعضهم الى نصف دینار، بعض نے کہا نصف دینار۔ فإن تمت دیت، اور اگر دیت اس میں پوری ہو گئی، وإلا نظر الى اقرب القبائل،
پہلے خاندان ہوتا ہے، خاندانوں سے پھر اس سے اونچا جو ہے قبیلہ ہوتا ہے. جیسے یہاں ہوتے ہیں ایک ذات کے لوگ، یہ قبیلہ کے لوگ کہلاتے ہیں، تو پھر قبائل کی طرف بھی اس کو رجوع کیا جائے، ان سے بھی کچھ لے لیا جائے. فَأَلْزِمُوا ذَلِكَ، پس ان پر جو ہے اس کو لازم کر دیا جائے گا. پھر ایک روایت آئی ہے عمرو بن شعیب نبی عن جدی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قتل متعمدا دفع الى اولیاء المقتول. یہ وہ بات ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ حکومت کی ذمہ داری اصل ہے ہوتی ہے قصاص لینے کی، دیت اخذ کرنے کے، اس قسم کے فیصلے کرنے کے. عام لوگوں کو جو ہے اگر اس میں عام لوگوں پر یہ معاملہ ڈال دیا جائے گا تو اس کو بگاڑ کر کے رکھ دیں گے. تو لیکن اتنی بات ہے کہ اگر فیصلہ ہو گیا، ثابت ہو گیا، تو پھر اس کو قتل کرنے کے سلسلے میں اولیاء کے سپرد کیا جا سکتا ہے. اسے کہا جائے گا لے جا کر جو ہے تم اس کو بھی قتل کر لو. ان شاء قتلو، ان شاء وہ اخذ دیا، اور اگر چاہیں گے تو وہ ان سے دیت لے لیں گے. وہی ثلاثون حقتن و ثلاثون جزتن و اربعون خلیفتن. یہ اصلاثن ہوگی. یہاں جو ہے کیا کہتے ہیں، یہاں اربان، وہاں تو دیت جو ہے قتل خطا کے اندر اربان آئی، یعنی 4 حصوں میں، 4 حصوں میں. اور یہاں جو آ گئی اصلاثن آ گئی ہے، یعنی مطلب تو 30 حقہ لیے جائیں گے، اور 30 جو ہے جزا لیے جائیں گے، اور 40 جو ہے خلیفہ لیے جائیں گے، اور یہ 100 ہو گئے. وما صالح علی، اور جس پر وہ صلح کر لے. اچھا، یہ بھی ایک صورت یہ ہے کہ اگر فرض کرو وہ کم زیادہ پر بھی آپ ان کی مصالحت کر لیں. قتل عمد کی بات ہے یہ. قتل عمد کے سلسلے میں اگر وہ دیت پر آمادہ ہوگا تو دیت اس طریقے سے اصلاثن اس سے لے لیا جائے. یعنی اس کو جو ہے 1 سال کے اندر تو یہ پورا کرنا ہے، تو لیکن اس طریقے سے اس کو اصلاثن تقسیم کر کے اس سے وصول کی جائے گی. لیکن اگر اس کے علاوہ اور کسی چیز پر وہ آپس میں اتفاق کر لیں اس سے کم پر بھی، تو وہ بھی جائز ہے، کیونکہ معاف کرنا بھی جب جائز ہے تو اس سے کم پر مصالحت کر دینا بدرجہ اولا جائز ہے. فَوَلُّهُمْ وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ تشدید عقل کی وجہ سے، یعنی عقل کو شدت سے بچانے کی وجہ سے ہے کہ اگر وہ کسی چیز پر جو ہے صلح کر لے.